بلدیاتی انتخابات جو کہ 31 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہے ہیں، اس کے سلسلہ میں تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ 10 ضلع کونسلیں ہوں گی اور 5 میونسپل کارپوریشن، 14 میونسپل کمیٹیز، 12 ٹاؤن کمیٹیز اور 278 یونین کونسلز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے ابتدائی طور پہ 13,637 لوگوں نے کاغذات داخل کرائے تھے۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا عمل ہوا، وڈرال کا عمل ہوا، اور اب 10,556 لوگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ 42 جو امیدوار ہیں وہ ان اپوزڈ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ووٹس ہمارے پاس 29.5 لاکھ ہے، 29,50,129۔ اور اس وقت تک جو کام ہوا ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس پہ عمل درآمد جاری ہے، اسی کے حساب سے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ الیکٹر جو رولز ہیں، انتخابی فہرستیں، ان کی ری ارینجمنٹ ہونی تھی وارڈ وائز، وہ بڑا کام تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہو چکا ہے۔ پولنگ سکیم مکمل ہو چکی ہے اور اس پہ اب اس کے مطابق کام جاری ہے۔ پولنگ مٹیریل جو ہے، جو مٹیریل پولنگ کے دن کے لیے ہوتا ہے، خاص سارے آئٹمز ہوتے ہیں، وہ ہم نے حاصل کر کے پولنگ ریٹرننگ آفیسر تک پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح سے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ بڑا کام ہے، اور یہ کام سیکورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان جو ہے اس کے ہاں ہوتا ہے، تو وہ کام بھی اب تکمیل پذیر ہے۔ بہت سارے تو پیپرز جو پرنٹ ہو چکے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے کر دیے گئے ہیں، باقی بھی یہ کام 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن سے متعلقہ جو کام ہے، اب صرف کام رہ گیا ہے پولنگ کا۔ پولنگ کے لیے اس وقت ایک ہی ایریٹنٹ جو ہے وہ ہے سیکورٹی فورسز کی فراہمی۔ وہ اس کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن بھرپور اپنے ایفرٹس کر رہا ہے، باقی سب انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت تک تو یہ پوزیشن ہے۔ باقی ایک کل پریس میں ایک امپریشن یہ دیا گیا جی کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، ہمارے تو علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت نے بھرپور انداز سے سیکورٹی فورسز کی فراہمی کا عندیہ دیا ہے۔ کل بھی وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے اپنے انٹرویو میں یہ فرمایا ہے کہ پولنگ جو ہے اپنے شیڈول کے مطابق 27 نومبر کو ہی ہوگی۔ تو اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ نیشنل میڈیا جو ہے یہ لوگوں کو اس امر کا یقین دلائے کہ انتخابات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 27 نومبر کو ہی ہوں گے۔ اگر پاکستان سے سیکورٹی فورسز کا ممکن نہیں ہو سکے گا تو کیا آزاد کشمیر کے حکومت کے پاس اتنی سیکورٹی موجود ہے بیک وقت 3 ڈویژن اور 10 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 31 سال کے بعد کروائے جا سکیں؟ اس کی صورت یہ ہے جی کہ آف کورس ہمارے آزاد جموں کشمیر کے پاس، جیسے آپ کے بھی علم میں میرے بھی علم میں ہے، کہ اتنی سیکورٹی فورسز نہیں ہیں کہ وہ از خود ایک دن میں یہ سارے انتخابات کروا سکیں۔ ایسی صورت اللہ نہ کرے کہ ہو۔ حکومت نے جو کل جو پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، کہ حکومت کو ایشورنس فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہوئی ہے، تبھی وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکورٹی فراہم کریں گے۔ تو باہر صورت اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو پھر مرحلہ وار الیکشن ہو جائیں گے، پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ الیکشن کے لیے سیکورٹی فورسز کی تو ضرورت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لیکن الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ سر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری مکمل ہے، سب کچھ مکمل ہے، تو آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں بشمول اپوزیشن اور کچھ حکومتی ارکان بھی جو ہیں، وہ پھر یہ کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ الیکشن کروا کے وہ خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں؟ براہ راست انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اس میں جو آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا۔ اس بارے میں ذرا ان اپوزیشن پارٹیز کے رہنماؤں کو
بیک وقت آپ دیکھ لیجئے گا کہ بیک وقت انہوں نے 2 پریس کانفرنس کی جبکہ کوئی تک ہی نہیں بن رہی ہے. ایک پارٹی کا صدر ہے اور دوسری پارٹی کا صدر اسلام آباد میں کر رہا تھا, لیکن دوسری جانب انہی کے 2 سینئر رہنما جس میں ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ایک سابق وزیر خزانہ ہے وہ یہاں سے آئے. تو اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے نوید وہ کیمروں کی طرف سے؟ اچھا جی, اب ایشو یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن کا کام آئین کے اندر یہ ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو ممکن بنائے. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومتی پوری مشینری الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے موجود ہے آئینی طور پہ, اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ حکومت اس بارے میں بھرپور اقدامات کرے گی اور سیکورٹی پرووائڈ کرے گی اور الیکشنز ہو جائیں گے. انتخاب جو پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اتنے شکوک و شبہات کیوں ہیں. ان کی کوئی بظاہر تو کوئی وجوہات میری نظر میں تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہے تو جنرل الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن نے کروائے اور ایک واقعہ کے سوا سارے آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات ہوئے اور سب نے مانا بھی تسلیم بھی کیا. اب بھی یہ صورت ہے کہ اس انتخاب میں تھوڑا سا ہیٹ زیادہ ہوگی, یہ بات ہم بھی مانتے ہیں چونکہ یہ لوکل انتخابات ہیں اس میں انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں, لیکن خون خرابے کا امکان پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں ہے. اللہ پاک کرم کرے گا, خون خرابہ نہیں ہوگا. لوکل لوگ جہاں ایک دوسرے کے ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, وہاں ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ہمیں کل یہیں رہنا ہے, اسی گاؤں میں اسی علاقے میں رہنا ہے اور کسی نے کہیں ہجرت نہیں کرنی. وہ الیکشن کے بعد بھی وہیں رہیں گے, الیکشن تو ایک دن ہو جائے گا, انہوں نے تو ساری زندگی نسلوں نے یہاں رہنا ہے. اس لیے ایسے اللہ پاک سے خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. کتنی چاہیے آپ کو؟ ہم نے جی 34,000 کے قریب, جو ہم نے نہیں بلکہ گورنمنٹ نے جو 34,000 کے قریب نفری کی اسسمنٹ کی ہے اور انہوں نے مانگی ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ سال جو جنرل الیکشنز ہوئے ہمیں باہر سے 19,000 نفری ملی تھی اور اس سے بہت بہتر انداز سے الیکشن ہو گیا. تو یہ ہم نے تو گورنمنٹ تو مانگی ہے, اب دینے والوں پہ ہے کہ وہ کتنی فراہم کرتے ہیں. خراب موسمی حالات بھی ہیں جو ٹیچر کی بات پوچھ رہے ہیں. لیپا, حویلی, نیلم, دور دراز علاقوں میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ برف باری ہو چکی ہے. زیادہ تر ہمارے لوگ دیہی علاقوں میں مقیم ہیں, تو یہ موسمی حالات کتنی بڑی رکاوٹ ہوگی بلدیات, کیا ٹرن آؤٹ متاثر نہیں ہوگا؟ اور سر ٹیچرز کی بھی ہڑتال جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے, تو یہ ساری دونوں چیزوں کا بتا دیں. اچھا, موسمی حالات کی گزارش یہ ہے جی کہ یہ ٹھیک ہے کہ موسمی برف پڑ چکی ہے اپر نیلم میں اور باقی علاقے جو آپ نے ذکر کیا پہلی میں اور لیپا میں, تو برف سے اس ایکٹیویٹی متاثر ہوگی. لیکن ابھی 10 دن ہیں, تو اگر یعنی ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے اس کے قریب, اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ انتخاب ملتوی ہو جائیں گے. یہی ہو سکتا ہے, اس کے لیے باقی پورا پروسیس تو نہیں سٹال ہو سکتا. وہ انتخاب ملتوی ہو جائیں گے اور جیسے موسم اجازت دے گا پھر وہاں بھی انتخابات کروا دیں گے. تو یہی صورت ہو سکتی ہے. ٹیچرز کی جو ہڑتال کی بات کی آپ نے, میرا خیال یہ ہے جی کہ ٹیچرز کو یہ اس قومی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہڑتالیں تو وہ کرتے رہتے ہیں, اور اس سٹیج پہ اگر وہ اس قسم کا کوئی عمل جو ہوگا وہ تو ایک قومی ذمہ داری سے اپنے آپ کو یعنی جان چھڑانے والی بات ہے. تو مجھے امید نہیں, گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اور وہ تو ایک دن کا کام نہیں, وہ تو لگا رہتا ہے, ملازمین کا مطالبات. پھر تو مجھے ایسی قطعاً امید نہیں ہے کہ ٹیچرز اسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے کہ جب قومی کال ہے تو اس وقت وہ ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوگا, امید ہے. شکریہ میں لگا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں یار, میں لگا دیتا ہوں. یہ دنیا والا مائک رکھا, مائک آگے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے چیف صاحب, وہی سوال ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی اس میں, اور گراس روٹ لیول پہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے,
اور ان انتخابات میں اوبویسلی ہمارے سیاسی رہنماؤں کا بڑا ایک رول بنتا ہے کہ وہ ایک ہارمنی اور ہم آہنگی کو فروغ دیں. لیکن اب تک جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی ہاسٹائل قسم کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, اور کچھ حکومتی ارکان بھی جو ہے نا وہ آپ نے ریکارڈ یہی کچھ کہہ رہے ہیں جی کوئی تیار نہیں تھا. اس وقت جو ہے پوری قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے, ریاست جموں کشمیر کے لوگ, آزاد کشمیر کے لوگ, کہ یہ جو سیاستدان ہمارے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, وہ نہیں ہونے چاہیے, پہلے آپ ان غیر ضروری اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اپنا ریئیکشن دیجیے گا یہ جو ہمارے سیاستدان دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس اہم ایونٹ کو کور کرنے کے لیے, اور اس ایونٹ میں جو مسائل ہیں کمیشن کے یا جو لوگوں کے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آئے, اس کا بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ نے کہا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی کے بیانات الگ ہے, یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ جناب بیان کیا دے رہے ہیں. ہمارے پاس کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کوئی درخواست نہیں کی جناب الیکشن ملتوی کریں. میں بات آنا چاہیے نہ گورنمنٹ نے کہا ہے. گورنمنٹ ڈٹرمنٹ الیکشن کرائے گی اور کمیشن بھی پورے ڈٹرمنٹ الیکشن کروں گے. پہلی بات تو ولنگ, لہٰذا ہم بھی پوری طرح تیار ہیں. اب رہا معاملہ سیکورٹی کا, وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. ابھی میں ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں جہاں میں نے کہا کہ بھائی یہ ضروری ہے سیکورٹی پرووائڈ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے پاس اویلیبل اسٹاف ہے جس حد تک ہو سکتا ہے کریں گے. جہاں سے سرکار کی طرف سے کہ جہاں سے برفباری ہوئے وہاں پہ وہ یون کو 4 5 6 ہوگی, 10 ہوگی, وہ متاثر ہوگی. باقی تو متاثر نہیں ہو سکتے. کوئی لیگل پروسیس ہے, وہ رک جائے گی وہاں پہ. ان سیاستدانوں کی طرف سے جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کے ان غیر سنجیدہ بیانات سے آپ کا جو یہ پورا پروسیس ہے یہ متاثر بھی ہو رہا ہے. بالکل جی سر, اس کے جواب بالکل متاثر ہو رہا ہے. بلکہ میں خیال 4 5 دن سے مسلسل لوگ خبریں لگا رہے ہیں جی چیف الیکشن کمیشن نے اتوا کی درخواست دے دی, سنا یہ کر دیا. کوئی ایسا نہیں. ان کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں کہ وہ ہمارے سے تعاون کریں. یہ اس قومی کاز ہے. یہ 31 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور میں خیال یوتھ کو پہلی بار موقع ملے گا ووٹ ڈال کر کاسٹ کرنے کا, اور پہلی بار وہ اس قومی ادارے میں آئیں گے. وہ جو یوتھ ہے ہمارے جو جوان نسل پہلی بار اس قومی ادارے میں آئے گی. ان پتہ لگے کہ کراؤڈ ہوتا کیا ہے. تو ان کو شریک کرنے کے لیے لازمی ہے کہ الیکشن ہوں اور ہمارے سیاستدان بجائے بیان دینے کے اور تعاون کریں. جو ان کو مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں. جہاں جو انہوں نے بتایا ہم نے ٹھیک کیا اس کو. انہوں نے کہا جی فیس بوٹل ٹھیک نہیں بنی, تو ہم نے 5 6 دفعہ اس کو پروسیس کیا, دونوں پیسے لگے ہمارے, ٹھیک کیا اس کو. جہاں پالیسی میں شکایات ہیں ہم نے دور کی ان کی. اب وہ بہانے بازی پیسے کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ سارے ہمارے قومی زعماء وطن ہیں. بیان دینا الگ بات ہے, عمل کرنا الگ بات ہے. اب سیاسی کام ہو سکتے ہیں. کیا اس انتخابی عمل کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی تحریک کی ہے یا حکومت اس حوالے سے کوئی سنجیدہ دکھائی؟ جناب میں نے بھی تحریک کی ہے. ڈی جی احمد صاحب ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی, بھیجی تھی. میں نے ان کی باری بات بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے بالکل کہا ہے کہ اگر ہماری انٹیریئر منسٹری میں چونکہ اس کے آتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. یہ آرمی کی بات ہے. باقی جو تھے وزیر داخلہ صاحب کو میں خود بناؤں جا کر, اس وقت 3 فیس پہ الیکشن ہونے تھے. ہمارا جو تھا نا پرواب سپریم کورٹ نے 3 پہ, تو میں نے کہا تھا یہ نفی چاہیے 17,000 18,000. اس نے ایگری کیا تھا رانا صلی اللہ خان صاحب نے. ابھی جو انٹرویو دیا نا, آپ تھوڑا سا غور سنیں. انہوں نے کہا کہ جو مانگتے ہیں, جو پہلے انہوں نے کہا تھا وہ ہم دینے کے تیار ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ دینے کے تیار ہیں, لیکن جو یہ مانگ رہے دے رہے ان سے کہ ان کے پاس ہے نہیں ہے بقول ان کے. اب مانگے ان سے 40,000 مانگ رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا مانگے تھے, میں نے کیا تھا 18,000 17,000 مانگے تھے, تو اس میں ایگری کر گئے تھے. اس انٹرویو سے بات کہی ہے, پریس کانفرنس میں کہا ہے انہوں نے کہ بھائی جو ساتھ ہم کر سکتے دینے کے تیار ہیں, لیکن جو یہ مانگ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں. جو اب زیادہ مانگ رہے ہیں, باقی اس سے زیادہ میری یقین ہے وہ دیں گے ضرور. تو اب یہ گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپروچ کیا ہے, بھائی آئی جب اپروچ کیا انہوں نے, اور مجھے یقین ہے مجھے جو آپ کو مطلوبہ فنڈ چاہیے وہ ابھی گورنمنٹ نے کتنے فراہم کر دیے ہیں اور کتنے جو ہے نا آپ کو کتنے اخراجات ہو چکے ہیں؟ دیکھو 98 کروڑ مانگے تھے, ہمیں 60+ ملے. باقی آ گئے سارے فنڈ آ گئے, سارے فنڈ آ چکے ہیں. اور خرچ ابھی میرے بتا رہے ڈی اپنا سیٹ سے بتا رہے ہیں کہ صرف ڈی صاحبان ابھی جو ابھی آیا آج دن آیا مطالبہ آیا 23 کروڑ کا آیا سر موومنٹ اسکیم کے لیے 23 کروڑ. ابھی دیکھنا کیا کرنا ان کو. باقی خرچ کر رہے ہیں خاص ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن پہ پل رقم چاہیے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے خرچ آئے گی نا. ہاں وہ ایسی صورت ہے کہ آخری وقت پہ آ کے گورنمنٹ یا ادارے کہیں کہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, کوئی خدشہ ہے کیا؟ ایسی کوئی صورت نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئے روز ہمیں یہ سوالات سننے کو ملتے ہیں. کوئی ایسی صورت ہے کہ انتخاب ملتوی ہو سکیں؟ بھائی میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کمیشن کے پاس, نہ یہ اختیار ہے. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے, کل ڈیٹ ہے 30 نومبر سے پہلے کرانا ہے ہم نے.
اٹارنی کاسٹ کروانے. یہ پتہ ہے اپوزیشن کو بات پتہ ہے, وہ بجائے ہمیں کچھ کہنے کہ جہاں سپریم کورٹ درخواست دیں جناب یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے, ہمارا تو ہم نے کروا رہے ہیں انشاءاللہ, کوئی صورت نہیں ہمارے پاس. اس کو کیمرے کی طرف دیکھیں پیغام کی صورت میں جائے. جتنے بھی آزاد کشمیر کے اس وقت امیدوار ہیں جو تیاری کر رہے ہیں اور اس مرحلے میں ہیں, ان کے ووٹر سپورٹرز اور امیدواروں کو آپ یہی کیا پیغام دیں گے اس دفعہ, کیونکہ مختلف بیانات اور مختلف قیاسات ہیں. کل ہمارے ایک سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے راولپنڈی سے چلایا جی یہ مطلبی ہو رہے ہیں, تو اس وقت قوم آپ کی طرف دیکھنا چاہ رہی ہے, مختصر سا پیغام دیجیے گا. میرا پیغام سب کے لیے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن کے دن جا کر ووٹ کاسٹ کریں, ووٹ کاسٹ کروائیں. آزادانہ آپ کو ماحول فراہم کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن 27 نومبر کو الیکشن کرانے پہ ڈٹرمن ہے, متحد ہے, کرے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا پیغام ہے. اور افواہ بد کام کریں, افواہ جو پھیلاتی ہیں بجائے ہمارے سر سے موجود ہیں ترجمان ہیں اس بات پوچھ کے کریں کہ بھائی یہ سچی ہے جھوٹی ہے. کمیشن نے کوئی نہ درخواست دی ہے نہ درخواست دے گا, یہ گورنمنٹ کام ہے.